یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بند حویلی از M.A. راحت۔ دفتن میں چونک پڑا اور رک گیا۔ رفیع اللہ بھی رک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، کیا ہوا؟ ادھر دیکھو رفیع اللہ، وہ مجسمہ اس جگہ تھا نا جس کی میں نے گردن توڑ دی تھی؟ ہاں 100%، وہ غائب ہے، نہ گردن ہے نہ نچلا حصہ، جبکہ پلاسٹر آف پیرس کے ٹکڑے یہاں بکھرے ہوئے تھے۔ بالکل، اور ظاہر ہے انہیں ہم نے صاف نہیں کیا تھا۔ رفیع اللہ نے مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہم دوبارہ اسی کمرے میں داخل ہو گئے جہاں سے گئے تھے۔ گجادر کا ڈھانچہ اور سلطانہ کا بدن موجود نہیں تھا، لیکن ایک پر اسرار سی ٹھنڈک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھا اور چھپر کھٹ پر لیٹ گیا۔ رفیع اللہ نے توصیفی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولا، یہ تمہارے ہی دل جگرے کا کام ہے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو سوچ کر ہی اس کا دم نکل جائے کہ اس بستر پر سالہ سال سے ایک لاش لیٹی رہی ہے۔ وہ میری ماں کی لاش تھی رفیع اللہ، بلکہ ہم اسے لاش کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ زندہ جاوید ہے۔ قدرت نے ایک مسلمان لڑکی کو جلنے نہیں دیا۔ وہ میرے لیے بہت متبرک ہے۔ کاش میری رہنمائی ہو سکے، میں اسے سکون دے کر قبر دے کر یہاں سے واپس پاکستان جاؤں۔ وقت گزرتا رہا، کوئی آواز، کوئی آہٹ نہیں سنائی دی۔ رفیع اللہ سامنے صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ میرا ذہن بھی غنودگی میں چلا گیا، پھر شاید میں بھی سو گیا۔ یہ اندازہ نہیں کہ کتنی دیر سویا تھا کہ اچانک کسی نے پاؤں ہلا کر جگا دیا۔ پاؤں کافی زور سے ہلایا گیا تھا، اس لیے پوری طرح جاگ گیا۔ تب میں نے اس سفید لبادے کو دیکھا جو دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ میری آنکھیں پوری کھل گئیں۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن حلق سے آواز نہیں نکلی۔ البتہ میں برق رفتاری سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لبادہ پوش نے دروازے کے پاس رک کر گردن گھمائی اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سلطانہ تھی، بس ایک جھلک دیکھی تھی کہ وہ باہر نکل گئی۔ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ رفیع اللہ دنیا سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ دفتن باہر سے کچھ دھینگا مشتی کی آوازیں سنائی دیں اور میں بے اختیار بستر سے نیچے کود گیا، پھر ننگے پاؤں ہی دروازے کی طرف بھاگا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ سامنے وسیع کوریڈور پھیلا ہوا تھا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر سفید لبادہ پوش سلطانہ دوسری طرف گھوم رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کر حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کی۔ میں اسے رکنے کے لیے کہنا چاہتا تھا، لیکن آواز نہ نکلی۔ میں نے اس طرف دوڑ لگا دی اور برق رفتاری سے کوریڈور عبور کر لیا، پھر اس طرف گھوما تھا جدھر سلطانہ گئی تھی کہ اچانک میرے قدم رک گئے۔ مجھ سے صرف 10 قدم کے فاصلے پر ایک بھیانک ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا سارا بدن سوکھی ہڈیوں کی شکل میں نمایاں تھا، بس آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ بلا شبہ یہ آنکھیں کبوتر کے انڈے کے برابر تھیں۔ ان میں شعلے رقصاں تھے۔ ان کی انگلیاں 6 انچ لمبی سوکھی ہڈیوں کی طرح تھیں اور ان کے ناخن آگے کو مڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے اسے راہداری کے دوسرے سرے پر دیکھا، لیکن اب سلطانہ وہاں نہیں تھی۔ ڈھانچے کے منہ سے کچھ منمناہٹیں نکل رہی تھیں۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، البتہ اس دہشتناک صورتحال کے باوجود میرے حواس بحال تھے اور میں ہر طرح کے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ میں نے ذہن پر زور دے کر یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی ڈھانچہ ہے جو غازی آباد جاتے ہوئے ٹرین میں ملا تھا، اور اس کے بعد اس رات جمنا کے پاس جب رابعہ کی شکل میں کسی چڑیل نے مجھے جمنا میں دھکا دے کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ گویا اس وقت بھی اسے میرے قتل کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے ایک لمبی چھری نکال لی اور پینترے بدلنے لگا۔ میں بھی اس کے وار کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ اپنی بھیانک آنکھیں مجھ پر گاڑے پینترے بدل رہا تھا کہ اچانک اس قدر خوفناک چنگاڑ ابری کہ در و دیوار کانپ اٹھے۔ اس کے ساتھ ایک دیو ہیکل چمگادڑ نے اس طاقت سے اس پر جھپٹا مارا تھا کہ چھری اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ چھری اس کے ہاتھ سے نیچے گری تو نہ جانے کیسے مجھے عقل آ گئی۔ میں نے جھپٹ کر چھری اٹھا لی۔
نہ صرف چھری اٹھا لی بلکہ فوراً پلٹ کر اس کے سینے میں گھونپ دی۔ میں نے اچھی طرح محسوس کیا تھا کہ چھری سوکھی ہوئی ہڈیوں میں نہیں بلکہ باقاعدہ نرم گوشت میں اتری تھی اور ڈھانچہ پوری طرح لڑکھڑایا تھا۔ میں نے چھری کھینچی اور دوبارہ اس پر حملہ آور ہوا، لیکن اس نے فوراً ہی پلٹ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اسی وقت مجھے اپنے پیچھے سے بھی دوڑنے کی آوازیں آئیں اور میں چھری سنبھال کر پلٹا تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ آور ہو تو اسے سنبھال لوں، لیکن وہ رفیع اللہ تھا جو حیران پریشان دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ بمشکل تمام اس کے منہ سے آواز نکلی، تم ٹھیک ہو منصور؟ بالکل ٹھیک، میں نے مسکرا کر کہا۔ ارے یہ چھری، اس سے تو خون ٹپک رہا ہے۔ اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا، وہاں بھی خون پڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک بدروح قتل کی ہے، آؤ چلیں۔ میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ حویلی میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ اسی کمرے میں بھڑکی تھی جہاں میں اور رفیع اللہ سوئے ہوئے تھے۔ یہ آگ تھی یا قیامت؟ لمحوں کے اندر آس پاس کے لکڑی کے دروازے اور کھڑکیوں نے شعلے اگلنا شروع کر دیے تھے، پھر پوری حویلی سے شعلے ابلنے لگے۔ بھاگو رفیع اللہ، جلدی، میں نے کہا اور چھری وہیں پھینک کر ہم نے اس خفیہ دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ خدا کا شکر ہے آگ اس حصے تک نہیں پہنچی تھی، چنانچہ ہم باہر نکل آئے۔ پھر دور سے ہم نے دیکھا رمضان خان، اس کی دونوں بیٹیاں اور بیوی حویلی سے باہر کھڑے پریشان نظروں سے گجادر کی حویلی کی طرف دیکھ رہے تھے جو مشعل بنی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے سکون کی سانس لی اور ہمارے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ تم لوگ ٹھیک ہو نا؟ رمضان خان نے کہا۔ جی ہاں، آؤ اندر چلو، حویلی تو بری طرح جل رہی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ آگ کتنی دور تک دیکھی جا رہی ہوگی؟ یہاں قریب سے قریب بستی بھی کئی کوس دور ہے، انہوں نے بتایا۔ اس حویلی کی وجہ سے سب لوگ آس پاس سے بھاگ گئے۔ تم مشرقی حصے میں چلے جاؤ تو تمہیں بہت سے ٹوٹے پھوٹے گھر نظر آ جائیں گے۔ پہلے لوگ یہاں رہتے تھے لیکن بعد میں حویلی کے ایسے بھی واقعات کی وجہ سے بھاگ گئے، مگر آج تو کہانی ہی ختم ہو گئی۔ جیسی آگ لگی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دیواریں تک راکھ ہو جائیں گی۔ صدیوں پرانی تاریخ آج ختم ہو جائے گی۔ چلو اندر آرام کرو، بعد میں ہمیں بتانا کہ ایسی آگ کیسے لگی، ہمیں جانا ہوگا۔ ارے ہاں، آپ کہاں جائیں گے؟ ہاتھرس، کوتوالی جا کر حویلی میں آگ لگنے کی خبر دینی ہوگی۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، سرکار نے مہربانی سے ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی ہے۔ عمارت تو اب سرکار کے قبضے میں جا چکی ہے۔ اوہ، مگر آپ کیسے جائیں گے؟ کوئی تانگا، کوئی لاری مل جائے گی، ایسے ہی جاتے ہیں، واپسی میں تانگے والے مل جاتے ہیں۔ میں اور رفیع اللہ اندر گئے۔ رفیع اللہ نے گہری سانس لے کر کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس علاقے میں تاریخ جل گئی، اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہا جائے گا، لیکن منصور کا نام کوئی نہیں لے گا جس نے اس بند حویلی کا کریا کرم کیا۔ یہ نام بھی تو نہیں لینا چاہیے، ورنہ پھر منصور کا نام بھی تاریخ بن جائے گا، میں نے ہنس کر کہا۔ صبح ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں رہی تھی، ہلکا ہلکا اجالا پھوٹ رہا تھا۔ ابھی تک یہ واقعات میرے ذہن میں ہلچل مچائے ہوئے تھے۔ ابھی تک میں نے رفیع اللہ کو بھی نہیں بتایا تھا کہ مجھے سلطانہ نظر آئی ہے، اور بعد میں ایک چمگادڑ نے میرے دشمن پر حملہ کر کے مجھے بچایا تھا۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں فضل صادق کا خیال آیا۔ وہ نمبر تو میرے دل و دماغ کی گہرائیوں میں اترا ہوا تھا۔ میں نے فون نکال کر ان کا نمبر ڈائل کیا۔ فضل صادق عبادت گزار تھے، زیادہ تر جاگتے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں انہوں نے فون ریسیو کیا۔ کیسے ہو منصور؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ بے شک، کیا پیش رفتاری ہوئی؟ پیش رفتاری نہیں بلکہ حالات فاسٹ فارورڈ ہو گئے ہیں۔ واہ، اور تم نے ہمیں بتایا نہیں؟ سٹور کر رہا تھا، اب پیش کرتا ہوں۔ میں نے سارے واقعات فضل صادق کو بتائے جو اب تک پیش آئے تھے۔ اوہ، اور حویلی کو مسلسل آگ لگی ہوئی ہے؟ جی، ایسی آگ کہ بیان سے باہر۔ اس کا مطلب ہے کہ حویلی کی کہانی ختم۔
ویسے وہ ڈھانچہ نہیں، وہ شروع ہی سے ڈھانچہ نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ ہاتھرس سے غازی آباد تک کے سفر میں جس شخص نے ڈھانچے کا روپ دھار کر رکھا تھا وہ کوئی انسان ہی تھا، جسے ریل کے سفر سے لے کر شادی کے فنکشن میں اور اس کے بعد سے اب تک تمہارے قتل کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں محفوظ رکھا اور گھائل ہو گیا۔ خیر، رمضان خان نے تمہیں ساری تفصیل بتا دی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے فضل صادق کو رمضان خان کے بارے میں بتایا تو وہ کچھ سوچ کر بولے، تعویذ ابھی تک تسلیم کے پاس ہے؟ جی، اسے اس کے پاس رہنے دو۔ میرا خیال ہے اب جو ہوگا دوسرے رنگ میں ہوگا۔ تم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہو نا؟ جی سر، بلکہ میرا عزم اور پختہ ہو گیا ہے کہ زندگی ختم ہونے پر ہی باز آ سکتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ خیر، ان لوگوں سے کہو کہ اگر پوچھ کچھ ہو تو کبھی یہ نہ بتائیں کہ تم گجادر کی حویلی میں گئے تھے، بھول کر بھی نہ بتائیں، اور تم لوگ ہاتھرس چلے جاؤ۔ میں ضرورت پڑنے پر تم سے رابطہ کروں گا۔ جی سر، میں نے کہا۔ پھر رسمی سلام دعا کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے رفیع اللہ کو صورتحال بتائی۔ وہ بیچارہ ہر سلسلے میں مجھ سے تعاون کر رہا تھا۔ ہم نے رمضان خان اور ان کی بیٹیوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا اور پھر وہاں سے نکل پڑے۔ رمضان خان نے ٹھیک کہا تھا، کچھ فاصلے پر ایک سڑک تھی جس پر گاڑیاں وغیرہ چلتی تھی۔ یہی سڑک دوسرے قصبوں سے گزر کر آگرے تک جاتی تھی۔ ایک لاری نے ہمیں ہاتھرس پہنچا دیا۔ راستے میں ہمارے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم دادی اماں کو یہ تفصیل نہیں بتائیں گے۔ ہاتھرس پہنچ کر ایک گونا سکون ہوا۔ عابدہ بیگم ایک قریبی عزیزہ کے ہاں گئی تھیں جس کے سسرال کانپور میں تھی۔ تسلیم نے بتایا کہ شاید ایک ہفتے کے بعد ان کی واپسی ہو۔ تسلیم میری واپسی سے بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے وہ تعویذ بڑے احترام سے پہنا ہوا تھا۔ میں اسے غور سے دیکھا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ویسے سب لوگ گھر میں موجود تھے، تسلیم کے والدین، رفیع اللہ کے والدین، لیکن گھر میں عابدہ بیگم کا قیام سب سے بڑا تھا۔ وہ گھر کا سارا نظام انہی کے بل پر چلتا تھا۔ تسلیم کی والدہ سعدیہ بیگم بھی بے حد خوش اخلاق تھیں۔ وہ مجھ سے بہت سی باتیں کرتی رہیں۔ انہوں نے میرے مستقبل کے پروگراموں کے بارے میں پوچھا۔ عجیب سا انداز تھا ان کا۔ پھر ان کو چہرے پر حسرت سی پھیل گئی، نہ جانے کس انداز میں سوچ رہی تھیں۔ 3 دن گزر گئے، کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ رفیع اللہ اور تسلیم ہر وقت ساتھ رہتے تھے، خوب لطیفے ہوتے، مختلف لوگوں کے بارے میں باتیں ہوتی، خاص طور پر رابعہ کا ذکر چھڑتا، لیکن یہ حقیقت معلوم ہونے کے بعد میں نے رابعہ کا مذاق اڑانا بند کر دیا تھا کہ وہ بیچاری نفسیاتی مریضہ تھی۔ اس دن ناشتے سے فراغت کے بعد میں اور تسلیم اسی پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ دور سے رفیع اللہ بھاگتا ہوا نظر آیا۔ خدا خیر کرے، کیا ہوا گیا ہے؟ تسلیم نے کہا۔ رفیع اللہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ منصور بھیا، رمضان خان کا قتل کر دیا گیا ہے۔ میں اچھل پڑا۔ انہیں بری طرح قتل کیا گیا ہے، کیسے معلوم ہوا؟ اکرام ان لوگوں کے لیے سودا صرف لے کر گیا تھا، اس نے وہاں سے فون کیا ہے۔ ارے یہ تو بہت برا ہوا، کوئی تفصیل معلوم ہوئی؟ اکرام کی بہت بری حالت تھی، آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، بمشکل اتنا ہی بتا سکا اور فون بند کر دیا۔ گھر میں دوسروں کو بتا دیا تم نے؟ ہاں، میرے خیال سے سب جائیں گے۔ آپ لوگ بھی جائیں، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ رمضان چچا ہمارے لیے سگے چچاؤں جیسے تھے۔ عورتوں کو ساتھ لے جانے کی کوئی تک نہیں تھی۔ رفیع اللہ کے والد، تسلیم کے والد، میں اور رفیع اللہ فوراً روانہ ہو گئے۔ اکرام عام طور سے جیپ چلاتا تھا، لیکن جب اسے ذاتی سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ لاری یا تانگے سے جاتا تھا۔ اس وقت ہم جیپ سے حویلی پہنچے تھے جسے رفیع اللہ کے والد شفیع اللہ چلا رہے تھے۔ دور ہی سے ہم نے گجادر کی تباہ شدہ حویلی دیکھی جو راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس قدر خوفناک لگ رہی تھی کہ دن کی روشنی میں بھی اس کی طرف نگاہ بھر کر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ اس کے آس پاس پولیس نظر آ رہی تھی۔ پولیس کی 2 موبائلیں کھڑی تھیں اور حویلی سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر پولیس کے 2 خیمے نظر آ رہے تھے۔ اوہو، پولیس موجود ہے، اس کا مطلب ہے پولیس کو بھی رمضان خان کے قتل کی خبر مل گئی ہوگی۔
حویلی کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ بہت پرانی تہذیب خاکستر ہو گئی۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہم حویلی پہنچ گئے۔ پولیس اندر موجود تھی۔ ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہو سکی تھی کہ خاکستر حویلی کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس قدر خوفناک آگ کے بارے میں تفتیش ہو رہی ہے۔ فضل صادق نے بڑی دور اندیشی سے کام لے کر ہدایت دی تھی کہ رمضان خان کے گھر والے ہماری حویلی جانے کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ اجنبی لوگ بھی موجود تھے جن کے بارے میں پتہ چلا کہ پاس کی بستیوں کے ہیں، جو اپنی بستیوں سے گجادر کی حویلی کے راکھ ہو جانے کی خبر پر دوڑے آئے ہیں اور مسلسل اسے دیکھنے آ رہے ہیں، لیکن پولیس نے یہاں ڈیرا ڈال کر اس کے قریب نہ جانے کے انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح وہاں پہلے سے موجود پولیس کو رمضان خان کے قتل کی خبر ہو گئی تھی اور اس وقت ایک پولیس انسپکٹر وہاں موجود تھا۔ اس نے اکرام خان کو گھیرا ہوا تھا اور اس سے بیان لینے پر مصر تھا۔ انسپکٹر نے ہم لوگوں کو بہت غور سے دیکھا اور شفیع اللہ صاحب کو کچھ عرصے قبل سیشن کورٹ میں پیش کیا جا چکا تھا۔ اس سے اپنا تعارف کرانے لگے۔ انسپکٹر نے مجھے بہت غور سے دیکھا۔ تو آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ جی۔ خیر، آپ کا بیان میں بعد میں لوں گا۔ ہاں بھئی، تم اپنا بیان دو۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں انسپکٹر صاحب؟ اس کے باپ کی لاش اندر پڑی ہے، اس کے حواس بحال نہیں ہیں اور آپ اس سے بیان لینے کی باتیں کر رہے ہیں؟ شفیع اللہ نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، بعد میں آپ لوگوں کے بیان لیے جائیں گے۔ معاملہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، اس قتل کے پیچھے ایک بھیانک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ انسپکٹر کا انداز دھمکی دینے والا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہم اندر گئے۔ رمضان خان کی بیوی غشی کے عالم میں تھی۔ بیٹیاں زاروں قطار رو رہی تھیں۔ اکرام کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا۔ رمضان خان کی لاش ایک چارپائی پر رکھی ہوئی تھی۔ اس پر چادر ڈال دی گئی تھی، لیکن چادر خون آلود تھی۔ رفیع اللہ نے چادر ہٹائی تو مجھے چکر آ گیا۔ ان کی گردن جسم سے الگ تھی، صرف گدی کا پچھلا حصہ کٹنے سے رہ گیا تھا۔ چہرہ بے حد ہیبت ناک ہو رہا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی تھیں اور ان میں بے پناہ خوف ابھرا ہوا تھا۔ اف میرے خدا! میں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ رمضان خان کی موت کا ذمہ دار میں تھا۔ انہیں بے دردی سے قتل کر کے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اس داستان کو کبھی نہ دہرایا جائے۔ رمضان خان کے مظلوم خاندان پر مصیبت ٹوٹ پڑی تھی۔ بیوی اور بیٹیاں حسرت و یاس کی تصویر بنی ہوئی تھیں۔ آس پاس کی آبادیوں میں جہاں جہاں یہ خبر پہنچی، وہاں سے لوگ خاکستر حویلی دیکھنے اور رمضان خان کی موت کی تعزیت کرنے آنے لگے۔ پھر ایمبولینس آ گئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جانا تھا۔ تسلیم کے والد نعیم احمد نے شفیع اللہ سے کہا، بھائی شفیع اللہ، آپ ہاتھرس چلے جائیے، کفن دفن کے انتظامات کیجیے، بچوں کے لیے کھانے پینے کے انتظامات بھی کریں اور اماں کو اطلاع کر دیں۔ نہیں، اماں کو ابھی اطلاع نہ کرنا، انہیں ایک ہفتہ سکون سے گزار لینے دو۔ شفیع اللہ نے کہا۔ ان کا موڈ کسی حد تک خراب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چلے گئے۔ لاش بھی جا چکی تھی۔ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ابھی یہیں حویلی میں ہی رہیں گے جب تک دوسرے مناسب انتظامات نہیں ہو جاتے۔ پولیس انسپکٹر نے 3 بار حویلی کا چکر لگایا۔ اصل میں اس کی ڈیوٹی خاکستر حویلی پر تھی۔ شاید اسے میرے بارے میں کچھ بھڑکایا گیا تھا، کیونکہ وہ جب بھی آیا اس نے مجھ سے ٹیڑے اور چبھتے ہوئے سوالات کیے۔ میرے خلاف قانونی طور پر شاید کوئی بات نہیں کی گئی تھی، ورنہ وہ کوئی اور قدم اٹھاتا۔ دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ رفیع اللہ کے والد شفیع اللہ واپس نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے کہلوا دیا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ البتہ انہوں نے ضرورت کے سارے انتظامات کروا دیے گئے۔ اکرام خان بری طرح نڈھال تھا۔ ہم نے اسے مکمل ریسٹ دے دیا تھا، لیکن پڑوس کی آبادیوں کے کئی بزرگ اور نوجوان آ گئے تھے جنہوں نے ضروری کام سنبھال لیے تھے اور دل سے بہت سارے کام کر رہے تھے۔ رات کو 2 بجے میت ملی، 3 بجے اس کی تدفین کر دی گئی اور ہم سب حویلی آ گئے تھے۔ غرض یہ بہت افسوسناک سانحہ تھا۔ ان لوگوں کے عقائد کچھ بھی ہوں، لیکن میری سوچیں مختلف تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ رمضان خان کو گندی آتماؤں نے قتل کیا تھا، لیکن میری دانست میں یہ شدید انتقامی جذبہ تھا جو خاص طور سے حویلی کو خاکستر ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ بے شک اس میں بہت سی الجھنیں تھیں، لیکن تھا یہی سب کچھ۔ دوسرے دن
اس وقت مجھے حیرت کا احساس ہوا جب ایک کار حویلی کے سامنے آ کر رکی اور اس سے چند خواتین نیچے اتریں۔ سب سے پہلے عابدہ بیگم، پھر سعدیہ ممانی، اس کے بعد تسلیم۔ تسلیم کو دیکھ کر دل کو خوشگوار سا احساس ہوا تھا۔ ٹھیک ہو منصور بیٹے؟ عابدہ بیگم نے پوچھا۔ جی نانی جان۔ وہ آگے بڑھ گئی تھیں۔ سعدیہ نے بھی ان کے ساتھ ہی قدم آگے بڑھا دیے تھے، لیکن تسلیم پوری جرأت مندی سے میرے پاس رک گئی تھی۔ آپ واقعی ٹھیک ہیں نا؟ ہاں تسلیم، تم بتاؤ، سب خیریت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بیچارے رمضان چچا۔ ماموں شفیع اللہ نے اس بات کی مخالفت کی تھی کہ نانی جان کو اس سانحہ کی اطلاع دی جائے، پھر وہ کیسے آ گئیں؟ میں نے اطلاع دی تھی، تسلیم بولی۔ ماموں جان نے منع نہیں کیا تھا کہ نانی جان کو نہ بتایا جائے؟ کیا تھا؟ اوہ، پھر بھی تم نے؟ ضروری تھا، البتہ میں نے دادی جان سے کہہ دیا ہے کہ میرا نام نہ لیا جائے۔ وہ نہیں لیں گی؟ نہیں، میرے ان سے کافی انڈرسٹینڈنگ ہے، تسلیم نے کہا، پھر بولی، میں اندر جاؤں؟ افسوس کرنا ہے۔ میں نے گردن ہلا دی اور وہ اندر چلی گئی۔ نانی جان عابدہ بیگم نے ایک مستحسن قدم اٹھایا۔ انہوں نے رمضان خان کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے ساتھ رکھنے کا اعلان کر دیا۔ وہ بولی، ایک بار پہلے بھی میں نے رمضان خان سے کہا تھا کہ وہ اس ویرانے میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، جبکہ یہ حویلی اب کسٹوڈین کی ملکیت ہے، لیکن باوضع انسان تھے، نہ مانے۔ اکرام ہمارے پاس ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہاتھرس میں ہمارا گھر اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ یہ خاندان ہمارے گھر ساتھ نہ رہ سکے۔ میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ دل خوش ہو گیا تھا۔ میں نے نانی جان کے ہاتھ چوم لیے، لیکن یہ احساس اب بھی کم نہیں ہوا کہ وہ کچھ کھچی کھچی سی ہیں۔ مجھے اس کا دکھ ہوا تھا۔ نانی جان نے ہدایت کی کہ رفیع اللہ تسلیم کو لے کر ہاتھرس چلا جائے اور ایک آدھ دن میں رمضان خان کے بچوں کو ساتھ آ جائیں گے۔ انہوں نے خود ہی کہا، تم بھی چلے جاؤ منصور، میں بس کل یا زیادہ سے زیادہ پرسوں تک آ جاؤں گی، ابھی ان لوگوں کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی۔ تسلیم کے ساتھ ہی واپس جانے کا تصور بہت دلکش تھا۔ اکرام سے ابھی گاڑی نہیں چلوائی جا رہی تھی، اسے حویلی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ گاڑی رفیع اللہ چلا رہا تھا۔ ہم ہاتھرس پہنچ گئے، لیکن یہاں کافی تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ شفیع اللہ رفیع اللہ پر برس پڑے۔ گھر یاد آ گیا تمہیں؟ سرکشی کی ایک حد ہوتی ہے۔ کیا تم نے اپنی مصروفیات کے لیے کسی سے اجازت لی ہے؟ جو منمانی تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے؟ ابو، میں منصور کی وجہ سے، رفیع اللہ نے دبی زبان سے کہا۔ منصور کی وجہ سے؟ ایک انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ معاف کرنا منصور، آداب میزبانی ہوتے ہیں تو کچھ آداب مہمانی بھی ہوتے ہیں۔ تم ہم سے ملنے آئے، ہم نے تمہیں خوش آمدید کہا، تمہیں منع کیا گیا کہ گڑے مردے نہ اکھاڑو۔ اب بیچارے رمضان خان کے قربانی کے بعد یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ تم والد صاحب کی ایک بہت بڑی مصیبت کا درخت لگا کر چلے گئے اور ہم لوگوں کے لیے خوف چھوڑ گئے، اور اب تم یہاں پنگ پانگ کھیل رہے ہو۔ یہ میری پیش گوئی ہے کہ رمضان خان کے بعد رفیع اللہ کی باری ہے۔ یہ کہہ کر ماموں تیز سے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ رفیع اللہ کا چہرہ غصے سے آگ ہو رہا تھا۔ تسلیم سناٹے میں کھڑی تھی، میں بھی خاموش تھا۔ پھر میں نے 2 قدم آگے بڑھائے اور رفیع اللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نہیں ٹھیک کہہ رہے، مجھے ذلیل مت کرو منصور، انہیں ان الفاظ کی جو قیمت ادا کرنی پڑے گی انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ پلیز رفیع بھائی، دادی اماں کے آنے کے بعد ہم رد عمل ظاہر کریں گے۔ تسلیم کا لہجہ بھی کافی بگڑا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن میری کیفیت عجیب تھی۔ پہلے بھی یہاں سے چلا گیا تھا اور میں نے گجادر کی حویلی میں قیام کا فیصلہ کیا تھا۔ بے شک میں اپنی ضد پر ڈٹا ہوا تھا، لیکن اصولی طور پر رفیع اللہ کو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رمضان خان کی دردناک موت کے بعد رفیع اللہ کے والد کا ناراض ہونا بالکل ٹھیک تھا۔ بہت دیر تک میں اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا، پھر دروازے پر دستک ہوئی اور تسلیم ایک بڑی سی ٹرے لے کر اندر آ گئی۔ چائے پی لیجئے۔ شکریہ تسلیم، آپ یقین کریں میں نے دعا مانگی تھی۔ کیا؟ وہ چونک کر بولی، یہی کہ کاش آپ چائے بنا کر لے آئیں۔ ارے تو آپ مجھے فون کر کے کہہ دیتے۔ وہی تو کیا تھا۔ تسلیم چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر مسکرا دی اور بولی، دل سے شکر گزار ہوں۔ کس سلسلے میں جناب؟ آپ نے اپنا موڈ خوشگوار رکھا۔
ورنہ میرا خیال تھا آپ کافی ناراض ہوں گے۔ چائے دیجیے، میں نے کہا اور اس نے چائے کی 2 پیالیاں بنائیں۔ گھریلو لڑکی تھی، نیک فطرت کی مالک۔ میں اس پورے ماحول کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا، لیکن میرے سلسلے میں بڑی جرات سے کام لے رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گی۔ چائے کے 2 گھونٹ لے کر اس نے کہا، میں اور رفیع بھائی آپ کے اس مشن میں پوری طرح شریک ہیں۔ نہ مجھے کسی کی پرواہ ہے نہ انہیں، ہم تینوں دوست ہیں، یہ کافی ہے۔ رہی دوسروں کی بات تو وہ ان کا معاملہ ہے، ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ رفیع سے بات ہوئی؟ نہیں، شدید غصے میں ہیں، میں انہیں جانتی ہوں، وہ خود سر اور سرکش نہیں ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ کے سلسلے میں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور تم؟ میرا ثبوت یہ چائے ہے۔ میں سنجیدہ ہو کر بولا، موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں تسلیم۔ جی؟ ناک گھما کر پکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ آنے والے لمحے میں کیا ہو، یہ وقت دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ کراچی سے یہ سوچ کر نہیں چلا تھا کہ یہاں آ کر عشق کروں گا، لیکن میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ میں نے تنہائی میں خود سے بہت سے سوالات کیے ہیں، لیکن میرے تمام سوالات تشنا ہیں، ایک کا جواب بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تم میری مدد کرو گی؟ ہاں۔ میں اچھل پڑا، مجھے اس ٹھوس لہجے کی توقع نہیں تھی۔ میں نے کہا، کیا میرے لیے تمہارے دل میں کوئی جگہ ہے؟ ہاں، وہ پھر اسی انداز میں بولی۔ کیا ہم یکجا ہو سکتے ہیں؟ میں جانتی ہوں میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں نے اپنے دل کی بات آپ کو بتا دی ہے، بس میں انجام سے ناواقف ہوں۔ اس کی آواز بند ہو گئی۔ اب تک جس بہادری سے بول رہی تھی وہ یکدم آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ مگر میں اس کہانی کا انجام المناک نہیں ہونے دوں گا، مجھ پر یقین رکھنا، میں نے کہا۔ وہ گردن جھکائے خاموش بیٹھی رہی، پھر اچانک آنسو صاف کیے اور میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ آنسوؤں میں ڈوبی یہ مسکراہٹ نہ جانے کیسی تھی۔ جاؤں؟ کافی دیر ہو گئی ہے۔ ہاں، لیکن میں نے جو کہا ہے اس پر یقین رکھنا۔ اچھا۔ اس نے چائے کے برتن سمیٹے اور باہر نکل گئی۔ مجھ پر جیسے ایک دم کوئی بوجھ سا آ پڑا، دماغ چکرا کر رہ گیا۔ کتنی بڑی ذمہ داری لے لی تھی میں نے یکدم۔ کیا کروں گا میں؟ کیسے تسلیم کو اپنی زندگی میں شامل کر سکوں گا؟ گھر کا ماحول بوجھل تھا، رمضان خان کی موت پر سب سوگوار تھے اور شفیع اللہ کا موڈ بھی خراب تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے، ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ تھیں۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ دشمن کی حویلی راکھ کا ڈھیر ہو چکی تھی، ورنہ ان لوگوں کو چڑھانے کے لیے اس بار واقعی وہیں رہنا شروع کر دیتا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔